اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المؤمنین علیہ السلام نجف اشرف سے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارکوس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ ہماری اس کتاب النکاح کے سلسلے کا چھٹا جو ہے وہ درس ہونے جا رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم جس اہم موضوع کے اوپر آپ کے سامنے سید سیستانی دامت ظل العالی کے فتاویٰ پیش کریں گے، وہ موضوع یہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کون سی شرائط ہیں جن کا پایا جانا ان کے اندر ضروری ہے۔ بنیادی طور پر 3 شرائط فقہ میں جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہیں کہ جو لڑکا اور لڑکی میں اگر پائی جائیں تو ان کی شادی ہو سکتی ہے اور ان کی شادی صحیح ہوگی۔ سب سے جو پہلی شرط ہے کہ وہ آپس میں محرم نہ ہوں، اور اس کی پوری تفصیل ہے، ایک فقہ کا الگ چیپٹر ہے کہ محرم انسان کس طرح بنتا ہے، نسبی محرم کس طرح ہوتا ہے، رضاعت کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے کس طرح سے ایک محرمیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، دامادی اور شادی کرنے کی وجہ سے، مصاہرہ کی وجہ سے محرمیت کا رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے۔ تو اس کی انشاءاللہ تفصیلات ہیں کہ جو ہم بعد میں ایک الگ چیپٹر کے طور پہ تفصیل سے جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ تو پہلی شرط کیا ہوگی کہ آپس میں محرم نہ ہوں، چاہے نسبی محرم ہو، رضائی محرم ہو، یا کسی اور وجہ سے آپس میں محرم نہ بنے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آپس میں شادی کریں تو اپنی مرضی سے کریں، زبردستی میں جو شادی کروائی جاتی ہے مجبور کر کے، کہ جس میں دل سے یا لڑکی راضی نہیں ہوتی یا لڑکا راضی نہیں ہوتا، تو یہ شادی نہیں ہو سکتی، یہ شادی باطل ہوگی، کہ جس کی تفصیل تھوڑی سی ہم ذکر کریں گے۔ اور تیسری شرط یہ رہتی ہے کہ وہ دونوں بالغ اور عاقل ہوں۔ اگر وہ نابالغ ہیں یا مجنون ہیں، عقل میں ان کا مسئلہ ہے، تو پھر تو ان کو شادی کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ ہاں، اس کا جو ولی ہوگا وہ بعض صورتوں میں شادی کروا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بالغ اور عاقل ہونے کے بعد مزید کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں لڑکے یا جو لڑکی ہے وہ بھی مستقل حیثیت نہیں رکھتی، تو اس کی بھی کیا تفصیلات انشاءاللہ ذکر ہوں گی۔ تو ہمارے سامنے 3 شرطیں آ گئیں کہ آپ اس میں محرم نہ ہوں، اور دوسری شرط کہ اپنے اختیار سے شادی کریں، اور تیسری شرط کہ دونوں بالغ اور عاقل ہوں۔ اب یہاں پہ ہم ایک موضوع جو محرمیت کا موضوع ہے اس کو بعد میں رکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اور یہ جو 2 شرائط ہیں کہ اپنے اختیار اور مرضی سے شادی ہو اور عاقل اور بالغ ہوں، اس کو ابھی آپ کے سامنے ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر ہم یہ سوال کریں کہ شادی میں راضی ہونے کا معیار کیا ہے، تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ دل سے راضی ہونا، دل سے نکاح کو قبول کرنا، یہ شادی کے صحیح ہونے کا معیار ہے۔ کسی بھی نکاح کے، کسی بھی انسان کی شادی تب صحیح ہوتی ہے کہ جب وہ دل سے اسے نکاح کے طور پہ مانتا ہو۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر خوش ہو یا خوش نہ ہو، خوشی سے مانے یا پریشانی سے مانے، دل سے اس کو نکاح مانتا ہو۔ اگر ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اس کی پسند کی شادی نہیں ہے، لیکن وہ دل سے اس کو نکاح مانتی ہو، اگر وہ اس کو نکاح نہیں مانتی تو پھر واضح سی بات ہے کہ یہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ یہ زنا ہوگا، العیاذ باللہ من ذالک۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ جو زیر بحث آتا ہے کہ اگر لڑکے کو یا لڑکی کو مجبور کر دیا جائے، اور اس مجبور کے لیے لفظ اکراہ استعمال ہوتا ہے فقہ میں، یعنی مجبور کرنے کا یہ مطلب ہے کہ انہیں دھمکی دی جائے کہ اگر وہ شادی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، ان کو نقصان پہنچایا جائے گا، یا ان کو مالی نقصان پہنچایا جائے گا، یا ان کو جسمانی نقصان پہنچایا جائے گا، انہیں قتل کر دیا جائے گا، یا مارا جائے گا، یا بہت سارا مال چھین لیا جائے گا۔ یعنی ایک ایسا بڑا نقصان کہ جس کو برداشت کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، اور جس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ناقابل برداشت نقصان ہے، چاہے وہ مالی نقصان ہو یا جانی نقصان ہو۔ تو اگر یہ دھمکی دے کے شادی کروائی گئی ہے تو بھی اسے اکراہ کہتے ہیں، یہ شادی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر دھمکی نہیں بھی دی گئی، فقط اتنا کہا گیا کہ تم شادی کرو،
اور اس لڑکے یا لڑکی کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ مجھے قتل کر دے گا، مجھے مارے گا یا میرے مال کو چھین کے لے جائے گا، بہت بڑا مجھے نقصان پہنچائے گا، تو یہ بھی اکراہ کے حکم میں آتا ہے کہ یہ بھی آپ زبردستی کروا رہے ہیں، تو یہ والی جو شادی ہے یہ بھی شادی درست نہیں ہوگی۔ اس میں واضح ہے کہ جب کسی کو زبردستی کی جاتی ہے اور اسے دھمکی دی جاتی ہے یا اس کو اس بات کا نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرا جانی مالی نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ اس شادی کے اوپر اپنے دل سے راضی نہیں ہوتا، تو یہ والی شادی کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو لہذا خلاصہ کلام کیا کہ لڑکے اور لڑکی کا دل سے راضی ہونا ضروری ہے، اور یہاں پہ فتاوی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ لڑکی دل سے راضی ہے، اگرچہ وہ زبان سے اپنے راضی ہونے کا اظہار نہ بھی کرے، ہمیں دیگر شواہد اور دیگر حالات سے بڑا کلیئر طور پہ واضح لگ رہا ہے کہ یہ راضی ہے نکاح کے اوپر، تو اس کی شادی ہو سکتی ہے اور وہ نکاح صحیح ہوگا۔ اسی طریقے سے جو لڑکا ہے، اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ دل سے نکاح کو قبول کر رہا ہے اور اس میں کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے، کوئی دھمکی کی بات نہیں ہے، جانی مالی نقصان کے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، تو یہاں پر بھی اس کی شادی ٹھیک ہوگی، اس کا نکاح درست ہو جائے گا، اگرچہ وہ زبان سے بول کے راضی ہونے کا اظہار نہیں کر رہا۔ تو لہذا زبان سے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہنا یہ ضروری نہیں ہوتا اپنی رضایت کو ثابت کرنے کے لیے۔ ہاں، نکاح کے ہونے کے لیے وہ الفاظ کا ہونا کچھ ضروری ہے کہ جس کو ہم صیغہ نکاح میں بیان کریں گے۔ تو خلاصہ کلام کہ دلی طور پہ راضی ہونا یہ شرط ہے۔ اگر دلی طور پہ کوئی خاتون، کوئی لڑکی راضی نہیں ہے، ظاہری طور پہ اس نے دستخط کر دیے، اس نے کہہ دیا کہ میں راضی ہوں، زبان سے یہ جملہ کہہ دیا میں راضی ہوں، لیکن دل اس کا راضی نہیں تھا نکاح کے اوپر، تو یہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح باطل ہوگا۔ تو اہم چیز ہمارا دلی طور پہ راضی ہونا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز عقد فضولی کی تعریف ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، اور اس کا بہت بڑا جو ہے وہ آگے فقہی احکام میں فائدہ آپ کے لیے نظر آئے گا، یعنی بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں کیا آسانی ہوگی۔ تو ایک فقہ یہ ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے عقد فضولی۔ عقد فضولی یعنی ایک ایسا نکاح کہ جس میں لڑکے یا لڑکی کی مرضی شامل نہ ہو، یا جو ان کے ولی ہوتے ہیں، جن صورتوں میں ولی کی اجازت ضروری ہوتی ہے، ان کا جو سرپرست ہوتا ہے، شرعی ولی ہوتا ہے، اس کی اجازت شامل نہ ہو، تو یہ نکاح فضولی کہلاتا ہے۔ فضولی نکاح یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شروع سے باطل ہے۔ فضولی نکاح کھڑا رہتا ہے اور ولی سے اجازت لی جاتی ہے، یا بعض صورتوں میں اگر لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی ہوئی تو اس سے اجازت لی جاتی ہے، تو اگر وہ اجازت دے دیں تو یہ نکاح ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو یہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ تو یہ اس سے کیا کہتے ہیں؟ عقد فضولی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کسی لڑکی کی یا کسی لڑکے کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کروا دی تو آپ کہیں کہ نکاح ہی باطل ہو جائے گا۔ ہم کہیں گے نہیں، نکاح عقد فضولی ہوگا، یعنی اس کا باطل ہونے کا فیصلہ لڑکی اور لڑکی کے بیان کے بعد واضح کیا جائے گا۔ اگر وہ اس نکاح کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں تو یہی جو نکاح پڑھایا گیا تھا ان کی مرضی پوچھے بغیر، یہی نکاح ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ جو عقد فضولی اسے کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ عقد باطل ہے شروع سے، عقد فضولی ہے یعنی اجازت آ جائے گی تو یہ نکاح ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ جو افراد بالغ نہیں ہوتے، نابالغ بچے ہیں، ان کے نکاح کا مسئلہ، اور جو مجنون افراد ہیں کہ جن کے پاس عقل کی نعمت نہیں ہے، ان کے نکاح کا مسئلہ۔ بہت سارے مجنون افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ایک معاشرے میں مجبوری بن جاتی ہے ان کی شادی کروانا، اگر شادی نہیں کروائیں گے تو فتنہ و فساد اور بہت ساری کیا مشاکل پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو مجنون کی شادی کون کروائے گا؟ تو یہاں پہ ہمارے سامنے واضح ہے کہ جو مجنون کا سرپرست ہے، جو شرعی ولی ہوگا، وہ اس کی شادی کروائے گا۔ مجنون کا شرعی ولی کون ہوتا ہے؟ سید سیستانی دامت ظل العالی یہاں پہ جو جنون ہے، جو پاگل پن ہے، اس کی دو قسمیں کرتے ہیں۔ ایک جنون وہ ہے کہ جو بلوغت سے پہلے چلتا آ رہا ہے، اور جب یہ انسان بالغ ہوا تو اس وقت بھی کیا مجنون ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جنون متصل بالبلوغ، ایک ایسا پاگل پن کہ جو بلوغت کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ سید سیستانی کا یہ موقف ہے کہ ایسے مجنون کا جو والد ہے یا دادا ہے وہ اس کا ولی اور سرپرست ہوگا، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مجنون بچے کی شادی کر دے اگر اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور اس کی شادی میں کسی قسم کا کوئی فساد اور کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اور اگر جنون کی کیفیت یہ ہو کہ بلوغت سے پہلے تو یہ صحیح ہو ذہنی طور پہ،
بالغ ہونے کے بعد بھی صحیح تھا، لیکن بالغ ہونے کے بعد کیا ہے یہ پاگل بن گیا، کوئی ایسے حالات پیش آ گئے کہ اس کا عقل جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو یہاں پہ پھر صحیح ثانی کا یہ موقف ہے کہ اب یہاں پہ باپ اور اس کا جو دادا ہے اس کو ولایت مکمل طور پہ حاصل نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے، احتیاط واجب ہے کہ وہ حاکم شرع سے موافقت لیں، یعنی فقیہ جامع شرائط سے بات کریں کہ ہم اپنے مجنون اور پاگل بچے کی شادی کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس کی اجازت سے اسے سارے حالات بتا کے اس کی شادی کروائیں گے۔ تو یہ احتیاط کرنا احتیاط واجب ہے، ضروری ہوگا یہاں پہ۔ اور اگر جو ہے وہ باپ اور دادا نہ ہوں ایک بچے کے، تو پھر اس کی جو ولایت ہے وہ پہلے مرحلے میں اس کے وصی کو حاصل ہوتی ہے۔ وصی یہ مطلب کہ اگر وہ باپ اس کا فوت ہوا تو اس نے کسی کو وصیت کی اور اس وصیت میں اسے مینشن کیا کہ اس کی شادی کا معاملہ بھی آپ طے کرو گے، یا مینشن نہیں کیا تو اسے اس طرح کا وصی بنایا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ شادی کے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو وصی کے پاس ولایت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی احتیاط واجب ہے کہ وصی بھی اپنی طرف سے اقدام نہ کرے، بلکہ وہ بھی فقیہ جامع شرائط حاکم شرع سے اجازت لے کر اس کے ساتھ معاملات کو طے کر کے اور اس کی موافقت لے کر اس شادی کی طرف اقدام کرے اور مجنون کی شادی کروائے۔ اور اگر وصی نہیں ہے تو پھر حاکم شرع جو ہے فقیہ جامع شرائط کیا ہے اس کا سرپرست بنے گا شرعی طور پہ، اور حاکم شرع جو ہے وہ اس کی شادی کروائے گا اگر کوئی اس طرح کی مجبوری پیش آ جاتی ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ جو ہم اپنے معاشرے کا اٹھانے لگے ہیں وہ نابالغ جو بچے اور نابالغ بچی ہیں ان کی شادی کا مسئلہ ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ نابالغ بچی اور نابالغ بچے کو خود سے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ان کی شادی کا اختیار ان کے ولی کے پاس ہے۔ نابالغ بچے اور نابالغ بچی کے جو ولی ہوتا ہے وہ اس کے باپ اور دادا ہوتے ہیں۔ باپ اور دادا کو یہ شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچے اور نابالغ بچی کی شادی کروا سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی بہت ساری شرائط رہتی ہیں کہ جس کو ہم ابھی بیان کریں گے۔ تو یہاں پہ جو بنیادی شرط یہ ہے کہ ایک والد یا دادا کو یہ کب اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچی کی یا اپنے نابالغ بچے کی شادی کرائے۔ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے وہاں کے جو عقل مند لوگ ہیں، جو عقلاء شمار ہوتے ہیں، ان کے پوائنٹ، ان کی نظریہ کو اور ان کی رائے کو دیکھا جائے گا۔ اگر ان کی نگاہ میں یہ نابالغ بچی کی جو شادی کروانے جا رہا ہے یا نابالغ بچی کا جو نکاح کروا رہا ہے یہ برا کام ہے، اس کے اندر مفسدہ ہے اور نقصان ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر یہ اس کا شادی کروانا اور بچے کا نکاح کروانا نکاح فضولی بنے گا۔ نکاح فضولی کیا مطلب کہ ابھی یہ نکاح کر دے گا، لیکن نکاح کا ٹھیک ہونا اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ جب یہ لڑکی بالغ ہوگی، سمجھدار ہوگی، تو اگر یہ اس نکاح کو جو ہے وہ ٹھیک کہے گی تو پھر یہ نکاح ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر اس نکاح کو وہ رد کرے گی، انکار کرے گی کہ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، تو پھر یہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایک والد اور اگر جو ہے وہ دادا اپنے جو ہے وہ نابالغ بچی کا یا نابالغ لڑکے کا نکاح کروا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے لیے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ مجھے ان کا نکاح کروانا اچھا لگ رہا ہے اور اس میں بہتری سمجھ رہا ہوں، تو سیستانی نے فرمایا کہ خود اس کا بہتر سمجھنا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ اس کے جو علاقے کے، اس کے معاشرے کے عقل مند لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ رائے کو لیا جائے گا۔ اگر وہ سب کے سب یہ کہہ دیں کہ واقعاً حالات ایسے بن چکے ہیں تمہارے لیے کہ تم اپنی بچی کی شادی کرواؤ، تو پھر اس کا نکاح کروانا صحیح نکاح بنے گا۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ نہیں، اس نکاح میں برائی ہے، یہ نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنے نابالغ بچی کا نکاح کروا رہے ہو، جیسا کہ آج کے زمانے میں ایسی ہے کہ آج کے زمانے میں تمام معاشروں میں یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھی جاتی، اور یہ بات بلکہ قابل فساد سمجھی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک نقصان ہے، مفسدہ ہے، بچے اور بچی کی زندگی کو اجیرن کرنا ہے کہ اس کا نکاح پہلے سے کر رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ آج کے معاشرے میں اس کے اندر مفسدہ سمجھا جاتا ہے، فساد سمجھا جاتا ہے، تو ایسا نکاح اگر والد کروائے گا اپنی بچی کا یا اس کا دادا کروائے گا، تو اس صورت میں کیا نتیجہ نکلے گا کہ یہ نکاح فضولی بنے گا، عقد فضولی بنے گا، کہ بالغ ہونے کے بعد اس بچی کو اور اس بچے کو جب وہ بالغ ہوں گے اور رشید اور سمجھدار ہو جائیں گے تو ان کو یہ اختیار ملے گا
کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے باپ دادا نے جو ان کا نکاح کیا تھا اس کو باقی رکھیں اور اپنی زندگی گزاریں، اور اگر وہ چاہیں تو اس نکاح کو ختم کر دیں۔ یہ کب ہے کہ اگر عقل مند لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ اس کے نکاح میں کیا ہے، مفسدہ ہے، اس کے نکاح میں نقصان ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ان اسپیشل کیس کوئی حالات ایسے بن جاتے ہیں کسی کے کہ عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو، تمہارے حالات اس طرح کے بن چکے ہیں کہ اب تمہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر تم نابالغ بچی کی ابھی شادی نہیں کرتے یا اپنے نابالغ لڑکی کی شادی نہیں کرتے تو اس طرح کے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں، اس طرح کے کیا ہے اور مسائل جنم لیں گے، تو لہٰذا تمہارے لیے بہتر کیا ہے کہ تم ابھی سے کیا ان کا نکاح کر دو۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر یہاں پہ یہ نکاح فضولی نہیں ہوگا، یہ نکاح درست ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسے نکاح کو لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہوں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، تو کیا ایسے نکاح کو وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، ایسے نکاح کو وہ فسخ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یہاں پہ سید سیستانی نے فرمایا کہ چونکہ ہمیں ایک یہ احتمال لگتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شریعت نے ایسے بچوں کو بھی اختیار دیا ہو کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اپنے نکاح کو فسخ کر سکتے ہوں، تو چونکہ ہمیں ایک یہ معقول احتمال نظر آتا ہے روایات کے اندر سے، تو ہم اس بنیاد پہ فتویٰ تو نہیں دے رہے لیکن احتیاط کرنے کا حکم آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ کے لیے احتیاط واجب ہے کہ ایسے نکاح میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کو رد نہ کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے احتیاط کے تقاضے کو۔ اب احتیاط کے اس میں تقاضا کیا بنتا ہے کہ اگر جو ہے وہ لڑکی اور لڑکا بالغ ہونے کے بعد اس نکاح کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس نکاح کو نہیں مانتے، تو احتیاط واجب کے طور پہ طلاق جو ہے وہ دلوانا ہوگی۔ اور اگر وہ کہیں کہ ہم اس نکاح کو قبول کرتے ہیں، باقی رکھتے ہیں، تو احتیاط واجب کے طور پہ دوبارہ یہاں پہ ان کا نکاح کروایا جائے گا اور ان کی زندگی کو جو ہے وہ آگے گزارا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ کیا ہو گیا کہ اگر ان کے نکاح میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں تھی، عقلاء کی نظر میں، معاشرے کے جو عقل مند لوگ ہیں ان کی نگاہ میں ایسے نکاح میں کسی قسم کی کوئی مشکل اور پرابلم نہیں تھی، بلکہ حالات ایسے بن چکے تھے کہ یہ نکاح کر دینا چاہیے تھا، تو اس صورت میں سید سیستانی کا یہ موقف آتا ہے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد یہ بچے اس نکاح کو قبول کریں یا اس نکاح کو رد کریں، دونوں صورتوں میں آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ اگر یہ نکاح کو قبول کریں تو احتیاط واجب ہے کہ آپ دوبارہ سے نکاح کریں، اور اگر یہ نکاح کو رد کریں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ طلاق بھی جاری کروائیں۔ اب جو ہے وہ اس کے بعد ہمارا ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ بالغ افراد کی شادی کا کیا مسئلہ ہے، کہ لڑکا بالغ ہے، لڑکی بالغ ہے، تو کیا یہ اپنی شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یہاں پہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ بلوغت کے بعد جو سمجھداری کا مرحلہ ہے، کہ جیسے فقہی اصطلاح میں رشید کہتے ہیں، رشد سے ہے کہ سمجھدار بھی ہوں تو انہیں یہ اختیار ملے گا کہ وہ اپنی شادی خود سے کر سکیں۔ یہاں تک جو ہے وہ لڑکے کی بات ہے، تو اگر ایک لڑکا بالغ ہونے کے بعد رشید ہو چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے، تو اس سے یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنی شادی کے اوپر خود اقدام کرے اور والد یا باپ کے اجازت نہ بھی لے، یعنی والد یا دادا سے اجازت نہ بھی لے، تو اگر وہ بالغ ہے، سمجھدار ہے، تو وہ اپنی خود شادی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ لڑکا سمجھدار نہیں ہے بلکہ فقہی اصطلاح میں وہ سفیہ ہے، سفیہ کسے کہتے ہیں؟ سفیہ اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مالی امور میں، اپنے مالی معاملات میں ایسے اقدامات نہ کرتا ہو کہ جو عقلائی اقدامات کہلاتے ہوں۔ اگر اس کے پاس کچھ پیسہ ہو تو وہ اسے ضائع کر دیتا ہو، کسی سے کوئی چیز اگر خریدے تو اگلے اسے دھوکہ دے دیتے ہوں، وہ اپنے مال کی صحیح طریقے سے حفاظت نہ کر سکتا ہو۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید نے بھی سفہا کہا تھا اور منع کیا تھا کہ ان کے حوالے ان کا مال نہ کرنا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اپنے مال کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ والا سفیہ ہو گیا، اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہوتا کہ خود سے جو ہے وہ اپنی شادی کا اقدام کرے۔ یعنی ایک لڑکا بالغ ہے، پاگل نہیں ہے، لیکن پاگل نہ ہونے کے باوجود اسے اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ مجھے اپنے پیسے کی کیسے حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنی چیزوں کی کیسے حفاظت کرنی ہے، کوئی بھی آ کے اسے دھوکہ دے دیتا ہے، اس سے پیسہ لے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے بتایا اور فتویٰ دیا کہ ایسے بندے کے لیے بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اپنے والد یا دادا کی اجازت سے شادی کرے، والد یا دادا کی اجازت کے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتا، اور یہ احتیاط واجب کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب یہاں پہ بعض اوقات ایک انسان جو ہے وہ پیسے کے حوالے سے بڑا تیز ہوتا ہے، وہ اپنے پیسے کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کرنا جانتا ہے،
لیکن مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جو شادی کے معاملات ہیں اس کی اس سے کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ مہر کتنا طے کرنا ہے، لڑکی کیسی ہونی چاہیے، بڑی ایج کی ہے، چھوٹی ایج کی ہے، کس خاندان کی ہے، نیک کردار کی ہے، بری کردار کی ہے، اس سے اس حوالے سے چیزوں کی جو ہے وہ تشخیص نہیں ہے، باتوں کا پتہ نہیں چلتا، تو یہ شخص بھی نکاح کے مسئلے میں سفیہ کہلائے گا کہ ہم کہیں گے اسے تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، بس یہ کہتے ہیں شادی کرو، اور اس کے بعد اس کو اصلاً کوئی شعور نہیں ہے کہ شادی ہوتی کیا ہے اور کس لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، کیا صفات ہونی چاہیے، یعنی اس سے آپ کیا کہیں کہ اس مسئلے میں یہ بولا پن ہے، اس مسئلے میں یہ اس کے پاس سمجھداری نہیں ہے، تو ایسے بندے کے لیے بھی احتیاط واجب لگائی کہ یہ بندہ اپنی مرضی کے اوپر شادی کا اقدام نہیں کر سکتا، احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ اپنے والد یا دادا سے اجازت لے، اور چونکہ یہاں پر بھی احتیاط واجب آ گئی تو پھر اس کی بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر یہ شادی کر لیتا ہے والد یا دادا کی اجازت کے بغیر تو پھر بعد میں والد یا دادا کی اجازت ضروری ہوگی، اگر والد یا دادا اجازت نہیں دیتے تو احتیاط واجب کے طور پہ اگر یہ رہنا چاہتا ہے تو چونکہ شاید اجازت نہیں ملی والد یا دادا کی طرف سے تو نہیں رہ سکتا، اور اگر یہ جدا ہونا چاہتا ہے تو بھی احتیاط واجب کا یہاں پہ یہ تقاضا بنے گا کہ یہ وہاں پہ طلاق جو ہے وہ دے، تب جا کے کیا ہے یہ جدا ہو، کیونکہ احتیاط کی یہاں پہ ہمیں کیا کرنی پڑے گی، رعایت کرنی پڑے گی۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو سفیہ انسان ہوتا ہے، سفیہ جو لڑکا ہوتا ہے، والد یا جو اس کا دادا ہے وہ اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کروا سکتے، یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ اور ایسا انسان جو سفیہ انسان ہے، اگر اس کے والد اور دادا نہیں ہیں تو کیا یہ اپنی شادی کے خود سے اقدام کر سکتا ہے؟ تو یہاں پہ بھی صحیح سیستہ نہیں، دامت اللہ علیہ نے لکھا کہ نہیں، یہ خود سے شادی کے اقدام نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے واجب ہوتا ہے کہ اپنی شادی کے اقدام کرنے کے لیے حاکم شرع فقیہ جامع شرائط سے جا کے اجازت لے، اور وہ دیکھے گا کہ کیا اس کو اجازت دینی ہے یا اجازت نہیں دینی۔ تو یہاں تک کیا ہماری گفتگو مکمل ہوتی ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ کچھ سوالات جو ہے وہ رکھنے لگے ہیں۔ سب سے جو ہے وہ پہلا سوال یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی بنیادی 3 شرائط کون سی ہیں کہ جن سے ان کا نکاح صحیح ہوتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نکاح پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، راضی ہونے کا معیار کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ یہ جو اکراہ اور زبردستی کا نکاح ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ چوتھا سوال ہے کہ اگر کسی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کر دیا جائے تو اس نکاح کو فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا ایک والد یا دادا کو اس بات کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچی کی یا نابالغ بچے کی شادی کروا دے، اس کا نکاح کروا دے؟ اگر یہ اجازت ملتی ہے تو اس کی کون سی صورتیں ہیں؟ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ بچی کو یا نابالغ بچے کو بالغ ہونے کے بعد اس بات کا اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنے والد یا دادا نے جو اس کا نکاح کیا تھا اسے ریجیکٹ کر دے، فسخ کر دے؟ اگر وہ ریجیکٹ یا فسخ کرے گی تو کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ احتیاط واجب ہوتی ہے کہ وہ طلاق جاری کروائی جائے، اور کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ طلاق جاری کروانا ضروری نہیں ہوتا؟ اور ساتواں سوال یہ ہے کہ سفیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے فقہی اصطلاح میں، اور شادی کے معاملے میں جو سفیہ ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور آخری سوال ہے کہ اگر سفیہ جو بالغ لڑکا ہے وہ والد کی اجازت کے بغیر شادی کر لے تو پھر اس کی شادی کا کیا حکم ہوگا؟ کیا یہاں پہ طلاق دلوانا ہوگی، طلاق نہیں دلوانا ہوگی؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو کیا آپ تفصیل سے بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔